ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، آج کے ہم اس درس میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں 7 ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا. ان 7 چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ان 7 چیزوں سے بچ کر آدمی ہلاکت کے دہانے سے اور ہلاکت کی گھاٹی سے بچ جاتا ہے. پہلی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں ہو یا اس کی صفات میں ہو یا عبادات میں ہو. دوسری چیز ہے والسحر، جادو کرنا، جادو کروانا. اور اس پر ایک مستقل موضوع ہے کہ جادو ایک حرام چیز ہے اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ناحق آدمی کو، ناحق نفس کو قتل کرنا، بغیر جرم کے کسی کو مارنا. تو کسی کو بھی مارنا، قتل کرنا، مسلمان ہو یا کوئی ذمہ ہو جو ہمارا پناہ گزین ہو، اس کو قتل کرنا بغیر جرم کے درست نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا وہ ہلاکت میں خود بھی پڑ گیا. اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. ویسے تو سود پر مستقل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سود سے منع فرمایا ہے، اور سود کھانے والے کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سود کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور پھر فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَامَى، یتیموں کا مال کھانا. کسی کی پرورش میں یتیم بچے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ناحق نہ کرے، ان کے مال کو ہڑپ نہ کر جائے. اور فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور لڑائی سے، جنگ سے بھاگ جانا. جو لڑائی سے بھاگا اور جنگ سے بھاگا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور آخری چیز فرمائی وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، آپ نے فرمایا جو بھولی بھالی مومنات ہیں، مسلمات ہیں، ان پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں ان 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں اور شریعت پر چلیں، سنت پر چلیں، اور ہماری آخرت کی اور دنیا کی کامیابی ہو، تو اس کا مدار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں، آپ کے فرامین پر عمل کریں، اور ان 7 مہلک چیزوں سے بچیں. تب ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.